نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے کلمہ شریف پڑھا، جس کلمے کو پڑھ کے انسان پڑھ کے انسان ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ جو مومن اور کافر کے درمیان پہچان کرواتا ہے، مومن اور کافر کے درمیان پہچان کرواتا ہے یہ کلمہ۔ تو اس کا پہلا حصہ جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے ساری امتوں پر اس کا نزول فرمایا۔ پچھلی جتنی بھی امتیں آئیں سب نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اس امت کے لیے اس کلمے کا جو اس کا حصہ دوسرا پارٹ دیا گیا وہ محمد الرسول اللہ، کہ ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہیں، تو تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ فضیلت رکھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جس نے 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھا نا، اور کلمہ پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کیا، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے کہ میں نے کہا اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کی جو سند ہے نا وہ کمزور ہے، کمزور ہے اس کی سند۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا چلو میں چیک کرتا ہوں کہ اس کی سند کے متعلق، کہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کی سند کمزور ہے، میں چیک کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا، ایک نوجوان تھا، وہ کھانا کھا رہا اور کھانے کھانے کے دوران وہ رو رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان بتا تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ پاک نے اس نوجوان کو کشف کیا ہوا تھا، کشف کیا ہوا تھا۔ اب یہ کشف بھی ایک علم ہوتا ہے، کشف کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جاگتی آنکھوں سے کسی کو کوئی نظارہ دکھا دیں، یہ بھی ایک علم کی قسم ہے۔ اب اس نوجوان کے اوپر یہ کشف، یہ علم ہو رہا تھا، یہ کشف ہو رہا تھا، اور یہ علم ہو رہا تھا، یہ کشف ہو رہا تھا اس کے اوپر، تو وہ نوجوان رو رہا تھا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا نوجوان تو کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری والدہ کو قبر کے اندر عذاب قبر ہو رہا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے یہ نظارہ مجھے ایک کشف کی صورت میں کروا دیا ہے، اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو محی الدین ابن عربی فرماتے کہ جب میں نے اس نوجوان کی یہ بات سنی نا، تو سن کے کہتے میں نے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا تھا۔ اس کو میں نے پڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے کہ جب اس کو 1,00,000 مرتبہ میں نے اس کو جو نا وہ سال ثواب جو پڑھا ہوا میں نے اس کی والدہ کو کر دیا، تو وہ نوجوان اسی لمحے نوجوان ہنسنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان بتا کہ اب تو کیوں ہنسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب میری ماں کو قبر کے اندر جو ہے نا، میری ماں کی قبر جو ہے نا وہ جنت کا باغ بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے، کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کی سند کمزور نہیں ہے، اس کی سند جو ہے وہ جو اس کی صحیح سند ہے۔ اب اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے ساری امتوں پہ رکھا، لا الہ الا اللہ، نہیں اس کے سوا کوئی معبود۔ یہ کلمہ اللہ رب العالمین نے ساری امتوں کو عطا فرمایا، لیکن ہمارا ایمان تب مکمل ہوا جب ہم نے ساتھ یہ بھی پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا ایمان تب جا کے مکمل ہوا۔ تو جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا، اور کلمہ پڑھ کے ایمان کے دائرے کے اندر آ گیا، ایمان اسلام کے اندر داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اسلام کے اللہ رب العالمین نے جو کچھ حقوق اس کے ذمہ رکھ دیے، اس کے ذمہ کچھ حقوق اسلام کے رکھ دیے، فرمایا وہ حقوق بھی ادا کرو گے تمہارا ایمان مکمل ہوتا جائے گا، ایمان تمہارا کامل ہوتا جائے گا۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع وسبعون شعبۃ۔ آقا نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھ کے ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں نا، آقا نے فرمایا کہ اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ۔ وَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے جو اعلیٰ شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ الہ الا اللہ کہہ لیا تو انسان اسلام کے قلعے کے اندر آ گیا، اسلام کے قلعے کے اندر آ گیا ہے، ایمان اپنا جو نا اس نے ایمان کے اندر آ گیا۔ اب اگر کسی نے اپنے ایمان کی تکمیل چاہنی ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگلا عمل وہ کیا کرے، فرمایا وَأَدْنَاهَا، وہ شعبہ جات اس کے مختلف شعبہ جات ہیں نا، مختلف شعبہ جات ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے کہ وَأَدْنَاهَا، کہ ادنا سب سے نچلا درجہ اس کا یہ ہے کہ وَإِمَاطَةُ الْإِذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے جب انسان راستے میں جا رہا ہو تو راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی فرمایا ایمان ہے، ایمان ہے۔ اب اکثر و بیشتر دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر ایسے حالات ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو نا اکثر و بیشتر ایسے کرتے ہیں کہ اپنی گندگی اٹھا کے اب کیا کرتے ہیں، ہم کہیں بھی ہمساؤں کے سامنے، گھروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا ہم کسی کے گھروں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، یا کبھی وہ جو کھانسا جاتا ہے تو وہ کھانسا جو جاتا ہے تو وہ جو تھوک ہے وہ راستوں میں پھینک دی جاتی، وہ ہر کوئی بندہ تو اس تھوک کو اچھا نہیں سمجھتا،
اکثر لوگ اس کے اندر کراہت محسوس کرتے ہیں، زیادہ کچھ لوگ تو کراہت محسوس کرتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ کانٹے دار چیزوں کو بھی دور کر دینا، راستے سے کوئی بھاری پتھروں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، تھوک کو صاف کر دینا، تھوک کو صاف کر دینا. پخانہ پڑا ہوا ہے، یہ جو نا غلاظت پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا. یا پھر مومن کسی کی تکلیف کو دور کر دے. انسانوں کو کتنی تکالیف ہے، کتنی تکلیفیں انسانوں کو، جی اور ان تکلیفوں میں سے جو مومن جہاں تک بھی ہو سکے کسی کے لیے اس تکلیف کو دور کر دو، اس تکلیف کو دور کر دے، جو جس تکلیف کو دور کر سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اس تکلیف کو دور فرما دے. تو یہ فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے، ایمان کا نچلا درجہ، نچلا درجہ ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کر دے. اور آگے فرمایا بالحیاء شعبۃ من الایمان. میرے آقا نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. اور حیا ایسی چیز ہے کہ آقا نے فرمایا دوسری حدیث پاک کے اندر کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو کچھ مرضی چاہے کرنے چلے جاؤ. حیا خالی صرف یہ نہیں کہ انسان کے جسم کے اوپر ظاہر ہو، حیا اسی چیز کا نام ہے کہ اس نے لباس اپنا اچھا پہن لیا، اپنے جسم کو بچا لیا گناہ سے، یہی حیا ہے. اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیا، یہی حیا ہے. اور بھائی یہ نہیں، بلکہ حیا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے قول فعل عمل سے دوسروں کا حیا کرتے ہوئے اس کو اپنے قول سے بھی بچائے، اپنے فعل سے بھی بچائے اور اپنے عمل سے بھی بچائے. یہ بھی ایمان ہے انسان کا، ایمان ہے انسان کا. انسان کا ایمان کامل نہیں اس وقت تک ہو سکتا کہ جب تک وہ کسی مسلمان بھائی کے لیے، جو مسلمان بھائی کو راحتیں دینے والا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. اور وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر حیا پالے، ہر عمل کے اندر حیا پالے. یعنی کہ کلام بھی کرے تو کلام کرتے ہوئے بھی اس کے کلام کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو کلام کرے بندہ اس کلام کے نوعیت کو سمجھے کہ کہیں میرے اس کلام سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، یا میرے ہاتھ سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، میرے ہاتھ سے تو کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، یا میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. اگر مومن کا یہ جو نا اندر کی کیفیت یہ ہو جائے تو فرمایا کہ وہ اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا. اس مومن نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا کہ جس نے اپنے آپ کو جانچ لیا. آج عمل کیا ہے، ہم کسی کو تو جانچتے نہیں، ہم اپنے آپ کو تو جانچتے نہیں، ہم دوسروں کو جانچتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے، کیا ہمارا ایمان کامل ہے؟ جو اندر ہم ایمان رکھ رہے ہیں یہ کامل ہے؟ یہ ایمان دوسروں کو نفع دے رہا ہے؟ یہ ایمان دوسروں کو نفع دے رہا ہے؟ یہ ایمان ہمارا کیا دوسروں کو تکلیفیں تو نہیں دے رہا؟ جو کلمہ پڑھ کے ہم اسلام کے اندر آ گئے، اسلام کے قلعے کے اندر آ گئے، اسلام کی حدود کے اندر آ گئے، اب اللہ رب العالمین نے مومن کے ذمہ جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، مومن نے ان ذمہ داریوں کو نبھایا، اپنی زبان سے بچایا کسی دوسرے مومن کو تکلیف سے، اپنے عمل سے بچایا، اپنے فعل سے بچایا، اپنے قول سے بچایا. ان چیزوں سے بچانے کا نام ایمان ہے. جس نے اپنے ان تمام عملوں سے بچا لیا وہ کیا ہے، وہ اپنے ایمان کو پا گئے، اپنے ایمان کی تکمیل کو، اس کے ایمان کی تکمیل ہو گئی. تو جس نے اپنے آپ کو اپنے شر سے دوسروں کو نہ بچایا تو سمجھ لو اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے. پھر فرمایا ایمان کا اعلیٰ شاخ میں سے کہ کلمہ پڑھ لیا ایمان کے دائرے کے اندر آ گئے. اگلی شاخ، اب کیا کہتے تھے یہود، کیا کہتے تھے یہود؟ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے.
اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان کو جا کے ذرا فرما دے نا, ان سے جا کے فرما دے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک, کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین, اپنی اولاد, عزیز و قربا جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے قریبی رشتے دار, ان سب سے زیادہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہ کرنا. آج دیکھیں ہمارے ایمان کی کیفیت کیسی ہے, کبھی جانچا ہم نے اپنے ایمان کو کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کیسی ہے, کیسا اپنے اس جسم, اس گوشت پوش کا جو جسم ہے, اس جسم کے اندر ہم اپنا ایمان کیسا لے کے پھر رہے ہیں, کیسا لے کے پھر رہے ہیں, کہ اپنی اولاد سے بڑھ کے ہم آقا سے محبت کرتے, اپنے والدین سے بڑھ کے آقا سے محبت کرتے, عزیز و قربا سے بڑھ کے ان سے محبت کرتے. اور محبت جیسے صرف اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے سال کے بعد ان کا میلاد منا لیا تو محبت جیسے صرف اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اصالِ ثواب کر لیا تو ہماری محبت نہیں. محبت اس چیز کا نام نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ ایمان کے اندر آ گئی ہو نا, اب ایمان کے ان جو نا شعبجات ہیں, ان شعبجات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو. اگر تم نے ایمان کے شعبجات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا, تمہارا ایمان کامل و اکمل ہوتا چلا جائے گا. اور اگر تم نے اپنے ایمان کے ان شعبجات پہ عمل نہ کیا تو تمہارا ایمان کبھی بھی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا, کبھی بھی کامل و اکمل تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان کی حقیقت اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی. اور پھر فرمایا, حضرت انس روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. میرے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں گی تو وہ اپنے اندر ایمان کی چاشنی کو, ایمان کے مزے کو اپنے اندر پا لے گا. ایمان کا, اپنی ایمان کی حلاوت کو, اس کے مزے کو اپنے اندر پا لے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا, سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا. اب ذرا خود دیکھ لیں ہماری محبت بہنوں, عزیز سامعین, اب ذرا ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی. کیا وہ جو محبت کا معیار دے کے گئے, محبت خالی صرف اسی چیز کا تو نام نہیں ہے نا, اسی چیز کا تو نام نہیں ہے نا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور ان پر ایمان لے آئیں. محبت اس چیز کا نام ہے, اس چیز کا نام ہے کہ اپنے برے معاملات کو چھوڑ دیں. کلمہ پڑھا تو برائیوں کو چھوڑا ہے نا, کلمہ پڑھ کے ہم نے عہد کیا ہے نا اللہ سے, برائیوں کو چھوڑا, کفر کو چھوڑا, ظاہری طور پہ کفر کو چھوڑا. فرمایا کفر کو چھوڑ دیا, اب اپنی بری عادات کو بھی چھوڑ دو اور اسلام کی عادات کو لے لو. آج ہمارا عمل یہ ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تو تقاضا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عمل کیا ان سے, کیا ان کو خوش کرنے والے عمل ہیں ہمارے اندر؟ خوش کرنے والے اعمال ہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ کو کیوں بنایا, کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے رب کائنات نے ان کو رضی اللہ عنہ بنایا کہ انہوں نے اپنے برے اعمال چھوڑے, اور برے عمل چھوڑ کے اچھائی کی طرف آئے, اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ بنا دیا. جس کے اندر جتنی برائیاں تھیں جس کے اندر, انہوں نے اپنی برائیوں کو کنٹرول کیا اور کنٹرول کر کے اس ایمان کی اپنے اس کے اندر آ گئے. فرمایا یہی تمہارا ایمان ہے, یہی چاشنی ہے. اب ایمان کیسا, اب اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دیکھ لو, چھوٹی چھوٹی مثالیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا
اور میں کھڑا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیچھے سے آئے میرے پاس، اور پیچھے سے آ کے نا میرے ایسے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اور آ کے فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کہ اے عبداللہ بن عمر، حضور فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عامر سبیل عابر سبیل، کہ اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے زندگی بسر کر کے جاؤ جیسے مسافر ہو یہ راہ گزر۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، ہم کتنی حدیث کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا، کتنی حدیث ہم نے زندگی میں سنی ہوگی کہ نہیں سنی ہوگی، جی جی بالکل کتنی ہم پڑھتے ہیں، کتنی پڑھ چکے ہیں ہم، اور کتنی ہم سن چکے ہیں حدیث پاک۔ لیکن عبداللہ بن عمر، دیکھو صحابہ کرام کا حال کیا ہے، کہ آپ نے ایک یہ حدیث بیان فرمائی عبداللہ بن عمر کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسے زندگی بسر کر کے جاؤ جیسے راہ گزر ہو یا مسافر، کہ راہ گزر وہ اپنے ساتھ گزر کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ کتنا کچھ ساز و سامان ہوتا ہے، کتنا کچھ ساز و سامان ہوتا ہے، وہ لے کے جاتا، وہ کہتا تھک جاؤں گا زیادہ سامان اٹھا کے لے جاؤں، ایسے ہی ہے نا۔ اور مسافر کو پتا ہے کہ میں کتنی دیر کا میرا سفر ہے، میں سفر گزار کے چلا جاؤں گا، کسی کا گھنٹے کا، کسی کا جو نا 2 گھنٹے کا، کسی کا 1 دن کا، کسی کا 2 دن کا، کسی 3 دن کا، کسی کا 1 مہینے کا، الغرض اس کو پتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے اپنے گھر، واپس جانا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث سنی نا، حدیث سنی، اور حدیث سن کے عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ میں نے آقا سے جب سے یہ حدیث سنی، میں نے اپنے گھر کی کوئی دیوار پکی جو نا اینٹ والی نہیں بنائی، پکی اینٹ والی میں نے دیوار نہیں بنائی، کہ میرے آقا نے کہا تھا مسافروں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر پکے نہ کریں، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے کرنے ہیں، دنیا کی ضروریات کو استعمال کرنا، لباس اچھا پہننا ہماری ضرورت ہے، خوراک اپنے جسم کے لیے لینا ہماری ضرورت ہے، گھر اچھے کے اندر صاف ستھرے کے اندر رہنا ہماری ضرورت ہے، ہم نے یہ پوری کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دنیا اندر ہی بس جائے، اندر نہیں بسانی دنیا کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، دنیا کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے، اور اندر اپنے من کو، اپنے اندر نہ کس چیز کی محبت کو رکھنا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو رکھنا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو رکھ لیا، وہ ایمان کی حلاوت کو پا گیا، مزے کو پا گیا، ایمان کے مزے کو پا گیا۔ اور جس نے اپنے اندر اللہ اور اس کی محبوب کی محبت کو نہیں رکھا، وہ ایمان کے مزے کو نہیں پا سکتا۔ آج دیکھ لیں کتنی حدیث پاک سنتے، ایمانداری سے بتائیں کتنی حدیث ہم نے سنی ہوگی زندگی کے اندر، اور سن کے ہم نے کتنی حدیثوں پر عمل کیا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو بدلا ہوگا، کتنا بدلا ہوگا، کتنا بدلا ہوگا میرے آقا، کتنا بدلا ہوگا، یہ بھی دیکھیں کتنا بدلا ہوگا، سوچیں۔ اور اگلا فرمایا کہ ہر بندے کو اپنی ذات کا یہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں دیکھو، ہم دوسروں کے اوپر تو یہ تان کرتے ہیں کہ یہ دوسرا بندہ، یہ وہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتا، یہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتا، یہ ہمارے ادب نہیں کرتے، یہ ہمارے ساتھ ہماری بات کو نہیں مانتے۔ آپ خود سوچو، ہم اپنے رب کی بات کو کتنا مان رہے، ہم اس کے اللہ کی اور اس کے محبوب کی بات کو کتنا مان رہے ہیں، کتنا مان رہے ہیں ہم اپنے اللہ اور اس کے محبوب کی بات کو۔ آپ خود سوچیں، جب ہم اپنے رب اور اس کے محبوب کی بات کو نہیں مانتے تو سمجھ لو پھر ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے نا، تو اللہ نے جو ہمارے نیچے ماتحت رکھے نا، وہ ہمیں تنگ کریں گے نا، ان کی وجہ سے ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ جب بندہ یہ دیکھے کہ اپنی اس کی زندگی کے اندر مصائب زیادہ ہیں، تکلیفیں زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، تو وہ اس بات کا محاسبہ کرے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں زیادہ کیا، میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں زیادہ کر رہا، جس کی وجہ سے آج میرے اوپر یہ ساری پریشانی، یہ مصائب ہے۔ فرمایا یہ ایمان ہے کہ انسان اپنے آپ کو جان لے، اور جان کے اپنے آپ کو اس عمل کی زندگی کے اندر لے آئے، یہ اس کا ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا
کہ یحب المرء لا یحبہ الا اللہ. پھر آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے نا، بہن سے یا بھائی سے، اور وہ بھی جسٹ اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے اس کی محبت ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت نہ ہو. فرمائی یہ اس کا ایمان ہے. کہ کسی کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہے تو محبت کا معیار یہ نہیں رکھنا، یہ نہیں رکھنا کہ اس کے اندر کوئی دنیا کا لالچ ہے. کس کے لیے؟ جسٹ مولا صرف آپ کے لیے. جو بھی عمل ہے مولا آپ کے لیے. اگر انسان کی زندگی کے اندر یہ عمل آ گیا کہ مولا جو بھی عمل ہے صرف آپ کے لیے ہے، میں اس کو مل رہا ہوں تو میں نے آپ کے لیے مل رہا، میں نے چھوڑا ہے تو اس کو کس لیے چھوڑا ہے؟ کہ مولا یہ تیرا نافرمان ہے، یہ تیری نافرمانیاں کرتا ہے، یہ تیری بات کو مانتا نہیں ہے، تیرے محبوب کے بتائے ہوئے عملوں پہ عمل نہیں کرتا، یہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہ جو بدعملیوں میں مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے. مولا میں نے اس کو چھوڑا ہے تو اس لیے کہ صرف اور صرف اس لیے چھوڑا ہے مولا کہ یہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر انسان ان چیزوں کو پالے گا تو ایمان کی حلاوت کو پالے گا. اور آگے فرمایا کہ پھر وَأَن يَكْرَهُ يَعُودُ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ. اور پھر ایمان سے کفر کی طرف لوٹ کے جانا ایسے جیسے آگ کے اندر ڈالا جائے، آگ کے اندر ڈالا جانا. تو یہ ایمان ہے. تو لوگوں اپنے ایمان کی حقیقت کو جانچتے رہو کہ ہمارے ایمان کی حقیقت کیسی ہے، کہ ہمارے جسم کے اندر جو ایمان ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا، اور ان کے محبت کے دعوے کے اندر ہم اپنے ایمان کو کتنا پختہ پا رہے ہیں، کتنا پختہ پا رہے ہیں ہم اپنے ایمان کو. بس جسٹ جس بندے نے اپنی ذات کا اس طرح محاسبہ کر لیا، اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ لیا، تو سمجھ لو اس نے اپنے ایمان کو پا لیا. اور جس نے اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کیا، اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کیا، اس نے اپنے عمل کو پہچانا نہیں. تو بس اپنے عمل کو پہچاننا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ایمان کو جانچنے اور پہچاننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے، اور اللہ پاک ہمیں ایسا کر دے جیسے وہ اپنے بندوں کو پسند کرتا، مومن بندوں کو پسند کرتا. اللہ ہمارے اعمال، ہمارا ایمان ایسا کامل و اکمل کر دے، اور ایسا اللہ کامل و اکمل ہمیں ایمان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.